میں ہوں جاوید اختر وان، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر نیوز نیٹ ورک۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ان کی لیگل ٹیم کی ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی آج لیگل ٹیم کی عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ ابھی ہم وہیں سے ملاقات ختم کر کے باہر آ رہے ہیں۔ شام ہو گئی، آپ نے دیکھا۔ سب سے پہلے تو ان کو تمام کیسز پر ان کو اپڈیٹ کیا اور ان کو بریف کیا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس میں مین ڈیولپمنٹس آج کے حوالے سے یہ آج عمران خان صاحب کا ایک تو جج زیبا والا کیس جو تھا وہ فکس تھا، اور اس میں وہ اس بات پر بہت حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ جب وہ کیس جج امان ملک صاحب نے سن لیا اور اس پر انہوں نے باقاعدہ فیصلہ اناؤنس کرنا تھا اور وہ ریزرو تھا فار ڈیسیجن، تو پھر اچانک جج امان ملک چینج ہو گئے اور ان کی جگہ ایک نئے جج صاحب کو نئے سرے سے وہ کیس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، جو پہلی دفعہ آج ان کے پاس مقدمہ اچانک لگ جاتا ہے، تو ایک فیصلہ متوقع تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جج زیبا کیس میں کوئی شہادت ہی موجود نہیں ہے، کوئی ایویڈنس ہی موجود نہیں ہے، اور جیسے آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب خود بھی جج زیبا کی کورٹ میں گئے ایکسکیوز کرنے کے لیے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس پر پرسنلی وہ ملنے گئے۔ جج صاحبہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹ ہوئی۔ فل 5 ممبر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عبداللہ صاحب کی سربراہی میں بیٹھا، اور وہ بھی کنٹیمپٹ۔ اس موقع پر پروپرائٹر بلال اوان نے کہا کہ ہم معیار پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اچھی اور معیاری اشیاء وکلا اور ان کے کلائنٹ کو مہیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کیفے میں چائے کے علاوہ روٹی میں چپاتی یا جن کی کنٹیمپٹ ہوئی اور جب ان کا دال مقدمے سبزی میں کڑی پکوڑا چنے جب وہ اور گوشت دیں گے، مناسب قیمت پر اچھا معیار دینے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معیار ہی ہماری کامیابی کا راز ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کیس میں جوڈیشری از ایٹ ٹیسٹ، اور یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے الفاظ تھے کہ عدلیہ اس میں اپنی گریس بھی دکھائے گی اور اس کیس میں جلد از جلد فیصلہ بھی کرے گی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، اس پر وہ بہت آج اپسیٹ تھے کہ یہ جج کیوں تبدیل ہوا اور یہ آج فیصلہ جج زیبا کیس میں کیوں نہ آیا۔ اور اس کیس میں اب جو نئے جج صاحب اپوائنٹ ہوئے ہیں ان پلیس آف جج امان ملک صاحب، انہوں نے اگلے مہینے کی 7 تاریخ ڈال دی ہے۔ پروسیکیوشن میدان میں آ ہی نہیں رہی، وہ بحث ہی نہیں کر رہی، تو ایک تو یہ ساری بات جو ہے وہ آج ڈسکشن کا حصہ رہی۔ ساتھ ہی ساتھ میں سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب بہت نا امید ہوئے کہ جج صاحب آخر میں صدر بار ایسوسی ایشن اٹک ملک فخرداد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہم نے اس بیل اپلیکیشن کو اسٹریٹ اوے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دیا ہے، اور اس میں نوٹسز ہونے کے بعد منڈے کو سائفر کیس کی سماعت چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوگی۔ سائفر کیس میں ان کا ایک ونس اگین یہی موقف تھا کہ ادھر کوئی جرم ہی نہیں ہوا، نہ ہی کوئی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے، نہ ہی کوئی انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو کہ ملکی سالمیت کے لیے، ملکی سلامتی کے لیے یا نیشنل سیکیورٹی کے اگینسٹ کوئی کام ہے۔ ہم بہت آپٹمسٹک ہیں، پر امید ہیں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے نہ یہ جرم لگتے ہیں نہ یہ قانون لگتا ہے، اور بہت سیزنڈ اور بہت ہمارے سینئر فورن کوالیفائڈ فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں جو ہے وہ اس وقت زیر حراست ہیں۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان اس میں زیر حراست ہیں۔ تو میں اس بات پہ بہت حیران ہوں کہ یہ ابھی تک کیس جو ہے یہ اس میں پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو تیسری بریفنگ آج جو ان کو دی، وہ آج 9 مقدمات تھے جو ان کی عمران خان صاحب کی پری اریسٹ بیلز ان کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد ڈسمس ہو گئی فار نان اپیرنس، ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے۔ ان کو وہ بتایا گیا کہ آج ڈویژنل بینچ نے تقریباً 1.5 گھنٹہ بڑے مفصل سبمیشنز ہم سے سن لیے ہیں اور سرکار سے بھی سن لیے ہیں، اور فیصلہ محفوظ ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ جو 9 کیسز ہیں
जो उनमें उनको सुने बगैर, उनके वकील को सुने बगैर, प्री अरेस्ट को सुने बगैर जो स्ट्रेट अवे उनकी अरेस्ट हुई है, ये कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जब एक दफ़ा एक प्री अरेस्ट फाइल हो जाती है और वो इंटरटेन हो जाती है और नोटिसेस हो जाते हैं और मचलके जमा हो जाते हैं, तो फिर ज़मानतों का फ़ैसला मेरिट्स पर होना चाहिए। यही फेयर ट्रायल का तकाज़ा है, यही फेयर प्रोसीडिंग्स का तकाज़ा है, यही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का तकाज़ा है। हमारे आज यही मेन पॉइंट्स थे और इसमें अब कुछ फ़ैसले भी आए हुए हैं कि एक दफ़ा जब बेल आ जाए तो उसको मेरिट्स पर डिसाइड किया जाएगा और इन केसेस को आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से आइसोलेट नहीं कर सकते। खान साहब के ऊपर 150 से ऊपर मुकदमात हैं। आज अदालत ने सबसे अहम नुक्ता जो नोट किया कि 9 के 9 केसेस जिसमें खान साहब की ज़मानतें खारिज हुई हैं, उसमें आज दिन तक उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने डाली नहीं है। तो जब ना गिरफ्तारी है उन केसेस में और ना प्री अरेस्ट बेल है, तो फिर खान साहब की लीगल रेमेडी इसमें क्या है? तो हम उम्मीद करते हैं कि डिविजनल बेंच इसमें कोई ऐसा फ़ैसला देगी जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहाल हों और अदालत को मौका मिले कि मेरिट्स के ऊपर इन तमाम बेल एप्लीकेशंस को सुने। सो केसेस के हवाले से ये 3 केसेस थे जिन पर तफसीली बात हुई। अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।